بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے، اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے۔ اور آگے ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، تو میری بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے موقع دے کہ ہم اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادات کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کر سکیں جو ہم نے عبادت کی اسے اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لے۔ ٹھیک ہے۔ اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر ایک اور موقع دیا جس میں ہم رمضان کو دیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ٹیٹوریل کی طرف۔ سب سے پہلے جو ہے تھوڑی سی اسی طرح سے اپنی بیس بناتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آ کے میں دوبارہ ریوٹ کے اندر آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے اس پہ کام کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے واٹ از ڈیٹیل لائن۔ آج کیونکہ ہمارا جو ٹیٹوریل ہے وہ ڈیٹیل لائن کے متعلق ہے، اور ڈیٹیل لائن میں یہ بتا دوں کہ یہ بیسیکلی اگر آپ کی کسی بھی قسم کی 2D ڈیٹیل بنا رہے ہیں تو 2D ڈیٹیل بنانے کے لیے ریوٹ کس طرح سے سپورٹ کرتا ہے، تو ہم پچھلی ایکسرسائز میں بھی کچھ چیزیں دیکھ چکے ہیں، اور اس ایکسرسائز میں بھی ہم انشاءاللہ ان کو اس کا احاطہ کریں گے۔ واٹ از ڈیٹیل لائن ان ریوٹ ایم اے پی؟ ان ریوٹ ایم اے پی ڈیٹیل لائن از اے 2D لائن ایلیمنٹ۔ 2D لائن ایلیمنٹ ہوتا ہے یوز ٹو ایڈ اینوٹیشن، جس میں آپ اینوٹیشن ایڈ کر سکتی ہیں، یا اپنے ڈیٹیل ویوز ایڈ کر سکتی ہیں، یا ڈیٹیل پلان آپ ایڈ کر سکتی ہیں، ایلیویشن آپ ایڈ کر سکتی ہیں، یا آپ سیکشن جو ہے ان کو ایڈ کر سکتی ہیں۔ پرپس کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹیل لائن آر یوز ٹو ایڈ گرافیکل انفارمیشن۔ آپ کی گرافیکل انفارمیشن ہوتی ہیں اس میں آپ اضافہ کرتے ہیں، ان کو ایڈ کرتے ہیں، سچ ایز ایروز اگر آپ لگانے ہیں تو ایروز لگا سکتے ہیں، لیڈرز آپ نے لیڈرز آپ لگا سکتے ہیں، ٹیکسٹ آپ نے لکھنی ہے ٹیکسٹ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سمجھ لیں جیسے آٹو کیڈ میں آپ پہ 2D ڈرائنگ جو ہے، جس طرح سے آپ آٹو کیڈ کے اندر 2D ڈرائنگ پہ ڈیٹیل وغیرہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہے کریٹ 2D ڈیٹیل سچ ایز ہیچنگ پیٹرنس ہیں، سمبلس ہیں، لوگوز ہیں، وہ اپنے ڈرا کرنے ہیں تو وہ 2D میں آپ ڈرا کر سکتے ہیں۔ 3 ہے emphasize اور ہائی لائٹ اسپیسیفک ایلیمنٹ ان ویو۔ اگر کوئی خاص قسم کے ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں ویوز کے اندر تو وہ آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ چوتھا ہے کریٹ 2D ڈیٹیل دیٹ آر ناٹ پارٹ آف دی 3D ماڈل، اور پھر آپ جو ہے 2D ڈیٹیل بھی کریٹ کرتے ہیں جو 3D پارٹ کا یا 3D ماڈل کا حصہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ویئر ٹو یوز، کہاں پہ یہ ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیٹیل ویوز کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں۔ ڈیٹیل لائنز آر آفن یوز ان ڈیٹیل ویوز ٹو ایڈ اینوٹیشن گرافیکل ڈیٹیل دیٹ آر اسپیسیفائڈ ٹو دیٹ ویو۔ اس میں ہم اینوٹیشن اگر ہم نے ایڈ کرنی ہے، گرافیکل ڈیٹیل ہم نے ایڈ کرنی ہے تو وہ ہم اس کے اندر جا کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے پلان ویو، یوز ڈیٹیل لائن ٹو ایڈ 2D اینوٹیشن۔ پلان ویو کے اندر ہم 2D ایلیویشن ایڈ کر سکتے ہیں، سچ ایز روم نمبر ایڈ کر سکتے ہیں، ڈور ٹیگ ایڈ کر سکتی ہیں، اور اکوپمنٹ لیبل جو ہے اکوپمنٹ کے لیبل وہ ہم ایڈ کر سکتی ہیں۔ تیسرا ہے ایلیویشن ویو، اگر فرض کریں آپ کے ایلیویشن ویو ہو تو اس میں ڈیٹیل لائن کین بی یوز ٹو ایڈ 2D ڈیٹیل سچ ایز ایلیویشن مارک آپ نے ایڈ کرنی ہے، سیکشن لائن آپ نے ایڈ کرنی ہے تو اس ایلیویشن کے اندر بھی آپ جا کے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھا ہے سیکشن ویو، یوز ڈیٹیل لائن ٹو ایڈ اینوٹیشن اینڈ گرافیکل ڈیٹیل ٹو سیکشن ویو۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر اینوٹیشن اور گرافیکل ڈیٹیل آپ استعمال کرتے ہیں سیکشن ویوز کے اندر، ٹھیک ہے، تاکہ ڈیٹیل لائن کو استعمال کر کے تاکہ اینوٹیشن کو ایڈ کیا جا سکے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کی کریکٹرسٹک۔ کی کریکٹرسٹک آپ کی کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 2D ایلیمنٹس، آپ کے 2D ایلیمنٹس اس کے اندر ہوتے ہیں۔ ڈیٹیل لائن اور 2D ایلیمنٹ میننگ دے اونلی اپیئر ان دی ویو ویئر دے آر کریٹڈ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہی آپ کو اپیئر ہوں گے، وہاں ہی آپ کو نظر آئیں گے جس کے اندر آپ نے جس ویو کے اندر آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ ٹو ویو اسپیسیفک، وہ آپ کے ویو اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ ڈیٹیل لائن آر اسپیسیفک ٹو دی ویو، صرف اسی ویو کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ دے آر کریٹڈ اینڈ ڈو ناٹ اپیئر ان ادر ویو، اور دوسرے ویوز کے اندر آپ کو نظر نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے یہ بات ہو رہی ہے، میں نے یہ لکھی ہے بات اس لیے کہ جو ریوٹ ہوتا ہے وہ ڈائنامک ٹائپ آف سافٹ ویئر ہے۔ کوئی ایک چیز آپ ایڈٹ کرتے ہیں تو وہ دوسری جگہ پہ آٹومیٹیکلی وہ چیز ایڈٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن 2D ڈیٹیل لائن کے اندر جو ہے تھوڑی سی چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہے، اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے آٹو کیڈ میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔
3 ہے نان پرنٹیبل، ڈیٹیل لائن کین بی سیٹ ٹو نان پرنٹ، یعنی اگر آپ ڈیٹیل لائن کو پرنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو نان پرنٹ پہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں، میکنگ دیم یوزفل فار ایڈنگ ٹیمپرری اینوٹیشن اور کنسٹرکشن ورک، یعنی اگر آپ کنسٹرکشن ورک کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا اینوٹیشن وغیرہ لگا رہے ہیں تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ٹیمپرری عارضی طور پر لگائی ہوئی ہیں۔ ٹو کریٹ اے ڈیٹیل لائن ڈیریویٹ ایم ای پی، آپ جو ہے اس میں گو ٹو اینوٹیشن میں جائیں گے، پھر اس کے اندر آپ کے پاس ڈیٹیل لائن آپ کو نظر آئے گی، ڈی ایل اینڈ پریس انٹر کریں گے، یا آپ ڈی ایل ایبریویشن کے طور پہ جو ہے اس کو انٹر کر کے اس سے آپ ڈیٹیل لائن دے سکتے ہیں۔ سلیکٹ لین لائن اسٹائل اینڈ ڈرا دی لائن ان دی ویو، اور پھر آپ جو ہے لائن کا اسٹائل سلیکٹ کریں گے اور پھر آپ جو لائن ہے اس کو ڈرا کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی جو ہے انٹروڈکشن، تقریباً آپ کی انٹروڈکشن ہوگی ٹھیک ہے، تو ہم چلتے ہیں ریوٹ کی طرف، اور ریوٹ کے یاد ہے آپ نے کل ہی میں نے آپ کو یہ والی ڈیٹیل جو ہے جو پچھلا جو سا میرا جو لیکچر تھا وہ اسی چیز کو میں کور کر رہا تھا ٹھیک ہے، تو آج ہم اس پہ 2D کام کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں گے ریوٹ 2D کو کس طرح سے سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے۔ اچھا 2D پہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اینوٹیٹ میں چلے جانا ٹھیک ہے، اینوٹیٹ میں چلیں گے تو یہاں آپ کی ڈیٹیل لائن ہے ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ڈیٹیل لائن ہے، ڈیٹیل لائن کو آپ سلیکٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس آپ سیدھی بھی ٹریڈ لائن ڈرا کر سکتی ہیں، ریکٹینگل ٹائپ آپ نے ڈرا کرنی ہے تو وہ کر سکتی ہیں، پولیگن آپ ٹائپ آپ نے ہیکساگونل ٹائپ آپ نے ڈرا کرنی ہے وہ کر سکتی ہیں، سرکولر ٹائپ آپ نے ڈیٹیل لائن ڈرا کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں، آرک ٹائپ آپ نے، تو یہ بہت ساری شیپس آپ کے پاس یہاں آ رہی ہیں جہاں پہ آپ جا کے اپنا جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ یہاں پہ کبھی کبھی ہمیں کچھ چیزیں 2D ہی میں ڈرا کرنی پڑتی ہیں، اور اس میں ایک ٹیکنیکل ٹرم آ رہی ہے بس بار ٹھیک ہے، تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ بس بار ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا کور کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں پتا ہو ہمیں۔ تو چلیں ہم جو ہے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ بس بار کیا ہوتی ہے۔ ریوٹ ایم ای پی ایز بس بار اور اے بس duct oblique trunking is a modeling component used to represent a metal conductor. کہ metal conductor ہوتا ہے that distribute high current electricity. high current کی جو electricity آ رہی ہوتی ہے اس کو distribute کرتا ہے acting as a critical high capacity alternative to cabling اور commercial اور industrial electrical distribution، یعنی کیبل کی بجائے وہ ایک جو ہے آپ سمجھیں ایک کاپر کا یا کسی بھی مٹیریل کا ایک کنڈکٹر ہوتا ہے، موٹا سا کنڈکٹر ہوتا ہے جو پینلز کے نیچے لگا ہوتا ہے، اور پینل کی جو ہے وہ کنیکشن جو ہوتا ہے اس بس پر کے ساتھ جو ہے اس سے لگے ہوتی ہیں ٹھیک ہے۔ اٹ از اے ماڈل ایز اے الیکٹریکل اکوپمنٹ، یہ الیکٹریکل اکوپمنٹ ہوتا ہے اور اسپیشلائز روٹیڈ فیملی ٹو مینج وولٹیج، یعنی آپ کی جو وولٹیج ہے یا بیئرس ہیں ٹھیک ہے، سرکٹ کنیکٹیوٹی ان کو مینج کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے، یا روٹنگ ان کو جو ہے دے رہا ہوتا ہے۔ Key aspects of best bar in Revit MEP modeling approach. While sometime model with custom families or conduit tray tools, dedicated plugin or special parameter families are best for representing the metallic protecting housing and copper aluminum bar inside ٹھیک ہے، تو مطلب اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جہاں تک ماڈلنگ کا تعلق ہے، اگر 2D ڈیٹیل ہم بنا رہے ہیں تو پھر 2D ڈیٹیل کے اندر بنے گی ٹھیک ہے، اور اگر فرض کریں آپ 3D کے اندر کسی کے اندر دکھانا تو اس کے اندر بہت سارے جو ہے پلگن، کوئی نہ کوئی پلگن آپ کو ساتھ میں اٹیچ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے، یا اس کا جو اسپیشلی اس کو ڈیزائن کرنا پڑے گا، بنانا پڑے گا فیملی کے طور پہ تاکہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔ الیکٹرک اینڈ یعنی بس پر کمپوننٹ شوڈ بی کیٹیگرائز ایز الیکٹریکل اکوپمنٹ اور سوئچ گیئر، یعنی بس پر جو ہوتا ہے جتنے بھی کمپوننٹس آپ کے ہوتے ہیں ان کو یا ہم الیکٹریکل اکوپمنٹ کہہ سکتے ہیں یا پھر سوئچ گیئر کہہ سکتے ہیں، enabling them to a part of electrical circuit system، تاکہ وہ کسی بھی سرکٹ سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں، کیری وولٹیج وولٹیج کو کیری کر سکیں اینڈ کنیکٹ ٹو دی پینل، اور پینل کے ساتھ کنیکٹ کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ فنکشنلٹی ان کی کیا ہوتی ہے؟ دے آر یوز ٹو مینج الیکٹریکل پاور ڈسٹریبیوشن allowing for the connection of tap of unit, proper routing of bands and accurate representation of electrical connection ٹھیک ہے، بیسیکلی وہ جو ہے الیکٹریکل پاور کو ڈسٹریبیوشن کو ان کو مینج کر رہے ہوتے ہیں allowing for the connection of tap of units کو proper routing bands اور accurate representing of electrical، تو یہ بیسیکلی نا بس بار کے جو ہے بس بار کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے۔ چلے میں ریوٹ میں واپس آ گیا ہوں ٹھیک ہے، میں نے تھوڑا سا آپ کو جو ہے اس کا بس بار کے متعلق آپ کو تھوڑا سا بتا دیا تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے بس بار ہوتی کیا، اور پھر اس کے بعد جب میں لگاؤں گا تو پھر آپ اس کے اندر جو ہے بہت سارے کویشچن رائز نہ ہوں ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں زوم کر لیں، اور یہاں پہ جا کے ہم نے ڈیٹیل لائن پک کر لی تھی
ٹھیک ہے، الیکٹریکل یہاں پہ الیکٹریکل بھی آ رہی ہے اور ڈفرنٹ قسم کی میڈیم الیکٹریکل آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ڈفرنٹ قسم کی آپ کے پاس نا لائنس آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی آپ فرض کریں میں میڈیم لائن کو لے لیتا ہوں، میڈیم لائن لے کے ٹھیک ہے، اور یہاں پہ چلا جاتا ہوں اور ریکٹینگولر جا کے میں کوئی بس بار جو ہے وہ یہاں پہ بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بس بار جو بالکل پینل بورڈز کے آپ کے نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نیچے لگی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی روٹنگ وغیرہ آپ نے 2D میں دکھانا ہے کہ آپ کے کنٹرول کس طرح سے موو کر رہے ہیں، کس طرح سے اوپر نیچے جا رہے ہیں، تو وہ بھی جا کے آپ دکھا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس یہاں پہ لائن سٹائلز ہوتی ہیں نا، اس میں ڈفرینٹ لائن سٹائلز آپ کے ہوتی ہیں، ہڈن لائنز ہوتی ہیں، ڈیمولش لائن ہوتی ہے لائن، تو وہ آپ نے یہ خیال رکھنا کس طرح کہ میں یہاں پہ نا وائڈ لائن کا استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وائڈ لائن کا استعمال کر کے یہاں پہ دیکھیں پینل ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے کہیں ہم جو ہے اس کو نکالتی ہیں، ٹھیک ہے، لائن کو لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جا کے یہاں سے ایک لائن لگا کے اور یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ جا کے آپ اس کو آرک دے دیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کلک کر کے اور یہاں پہ اس کو آرک دے دیں، یہاں پہ آپ کی آرک آ گئی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اس کے بعد آرک آپ نے لگا دی، ٹھیک ہے، آرک لگا کے تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے کہ یہاں پہ دیکھیں آپ کی آرک آ گئی، آرک کے بعد جو ہے آپ نے آگے یہاں پہ لائن لگا لی، ٹھیک ہے، یہاں پہ لگا لی، اس کے بعد پھر آپ نے آرک دے لی، ٹھیک ہے، یہاں پہ آرک آپ نے دی تو پھر آپ نے ٹائپ لائن لگا لینی، ٹھیک ہے، لائن دینی ہے، تو اس میں آپ نے سوئچنگ کرتے رہنا، چینج کرتے رہنا، یہاں پہ آپ کی آ گئی، ٹھیک ہے، پھر آپ کی آرک آ گئی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کی چھوٹی سی آرک لگا لیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں آپ کی آرک آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آرک آپ کی یہ آپ کی آرک آ گئی، اس کو بعد میں ہم نا ٹھیک بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لائن لے لیں اور سیدھا اس طرح سے لگا دیں، ٹھیک ہے، تو اس کا تھوڑا سا ریڈیس نا اندر کر دیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی جو ہے وہ سموتھ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے دیکھیں آپ نے جو ہے لائن لگا دی ہے، ٹھیک ہے، اوپر آپ کا نا تھکنس وغیرہ کم زیادہ کرنے کے لیے تین لائن وغیرہ اوپر آپشن آ رہی ہوتی ہیں، اگر آپشن کو آپ سلیکٹ کریں گے تو وہ کم زیادہ بڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں سے لیا، ٹھیک ہے، تو یہ میں 2D پہ کام کر رہا ہوں اس وقت، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے لائن لگا دی، اس کے بعد نا آپ نے یہ بے شک اس کو یہاں پہ پینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں، ٹھیک ہے، تو آپ بیسیکلی روٹنگ دکھا رہے ہیں کہ آپ کی روٹنگ کس طرح سے ہوگی، آپ کی جو ہے جو کنڈکٹر یا کنڈیوٹ آپ کا آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے چھوٹا کرنا ہے تو اس کو آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے موو کرنا ہے تو اس کو نیچے موو کر دیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس طرح سے موو کر دیں، اس کے بعد نا اس کے آپ فرض کریں آپ کے دو تین کنڈکٹر دو تین کنڈیوٹس آپ کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو دو تین کنڈیوٹس آپ دکھانا چاہتے ہیں تو وہ دو تین کنڈیوٹس بھی جو ہے آپ جا کے دکھا، تو جب آپ نے ایک جو کنڈکٹر یہاں پہ ایک جو کنڈکٹر آپ نے لگا لیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے دکھا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کا جو ہے آپ پیدل اور بھی جو کنڈیوٹس ہیں یا اور یہ کنڈیوٹس اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں اس پینل کے ساتھ اور بھی ہیں تو ان کو بھی جو ہے نا آپ دکھا سکتے ہیں، اس کے بعد نا اگر آف سیٹ کا ہم نے یہاں پہ نا فرض کریں ہم نے یہ والا لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ والا کنڈیوٹ ہم نے سلیکٹ کر لیا یہ والا، اس کے بعد نا ہم آف سیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فرض کریں ہمارے پاس آف سیٹ ہے 100 کا، ٹھیک ہے، ہم دے دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم ڈفرینٹ کنڈیوٹ یہاں پہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ دے سکتے ہیں، اگر یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی کنڈیوٹ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ان کو جو ہے ہم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی آف سیٹ لگا سکتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے ہم انکریز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو چینج کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہے، یہاں پہ ایک ہے، دو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تین ہے تو اس کو پھر ہم نے ڈاؤن کرنا پڑے گا، تھوڑا سا نیچے کرنا پڑے گا، تو اس کو ہم نے ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو سلیکٹ کر کے نا، ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کر کے تو اس کو تھوڑا سا نا نیچے موو کر دیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ نیچے موو کر دیں تاکہ اندر رہے، تو ہم کم کر لیتے ہیں، زیادہ رکھتے نہیں ہیں، تین کنڈیوٹ تقریباً جو آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم تین کنڈیوٹ کو شو کروا دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ والا ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے یہاں پہ جا کے آپشن جو ہے اس کا لگا سکتے ہیں، یہاں پہ آف سیٹ آ گیا، یہاں پہ آف سیٹ آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو جو ہے یہ والے آف سیٹس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والے آف سیٹ بھی جا کے آرکس وغیرہ کے ایلبوز وغیرہ کے اس کے بھی جو ہے نا آپ کر سکتے
اچھا اس میں نا ہم نا ایک اور کام کر سکتے ہیں، مجھے یاد آیا کہ ہم جو ہے ٹیب کی کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو ریز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نا فرض کریے ہم نے سلیکٹ کر لیا، تو یہاں پہ ٹیب کی سلیکٹ کر کے نا تو اس کا سارا سلیکٹ ہو جائے گا، تو پھر آرام سے ہم جا کے آف سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آف سیٹ جو ہے ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ جا کے، یہاں پہ آف سیٹ 100 کے ہم نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے دوبارہ اسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے سلیکٹ کرتے ہیں اور ٹیب دباتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سلیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آف سیٹ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور آف سیٹ میں جا کے آپ کتنا آف سیٹ آپ نے دینا ہے یہاں پہ آف سیٹ کی ویلیو دے دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ٹیپ کر دیں، ٹیپ کر کے آپ جو ہے یہ دیکھیں آپ کو 100 کا 100 زیادہ ہے میرے خیال میں 50 دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 50 دیتے ہیں کہ سارے جا کے سارے آ جائیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ٹیپ کر دیں آپ، ٹھیک ہے، جیسے ہی ٹیپ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کا جو ہے وہ سارا کنٹینیو جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے، آف سیٹ دبایا 50 کا آپ نے وہ دیا، ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کر لیا، تو یہ دیکھیں آپ کا یہ لگ گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے اور لگانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ ٹیب دبائیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا لگ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے اس کا تھوڑا سا وہ چھوٹا آ رہا ہے اس کی جو ایلبو وغیرہ، ٹھیک ہے، تو وہ ایلبر کو آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو کاپی کر لیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے حساب سے یہاں پہ کاپی کر لیں، یہاں پہ کاپی کر لیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کاپی بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو چینج بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، فرض کریں اس کو آپ نے سیٹ کر لیا اور یہ آپ کی کاپی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے جا کے آپ نے اس کو سیٹ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کو سیٹ کیا اور اس کے بعد نا اس کو فلر کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ فلر کر لیں، اس کے ساتھ فلر کر لیں، اس کے ساتھ فلر کر لیں، ٹھیک ہے، ویسے تو یہ ہے کوشش کریں کہ شروع میں نا آپ کی جو ایلبوز ہیں وہ ایک ہی سائز کی ساری ہوں، ٹھیک ہے، ایک ہی سائز کی یا بڑے سائز کی لگے، جیسے یہاں پہ بڑے سائز کی آپ کی لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے بڑے سائز کی آپ کی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح سے کوشش کر لیں کہ وہ آپ کی لگے، اس طرح سے 2D کے اندر نا آپ جا کے لے اور آپ دکھا سکتے ہیں، آپ دیکھیں میں نے تھوڑا سا آف سیٹ کم کیا تو یہاں پہ جگہ میرے پاس اور بھی بچ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میرے پاس اور بھی کنڈیوٹ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ اور بھی کنڈیوٹ میں کاپی کر سکتے ہیں، اس کے بعد نا آپ اینوٹیشن بھی یہاں پہ جا کے نہ کوئی اینوٹیشن آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا کنڈیوٹ کے کیا سائزز ہے یا آپ کا جو ہے کہاں پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ جا کے آپ اینوٹیٹ میں جا کے یہاں پہ آپ کی ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں جو ہے کنڈیوس ٹو ابو، ٹھیک ہے، ٹو ابو یعنی اوپر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا سائز وغیرہ آپ نے دینا ہے تو کوئی سائز وغیرہ بھی آپ جو ہے یہاں پہ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، فرض کریں آپ کا فورٹ آیا کیا ہے تو آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ سائز وغیرہ بھی شو کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کتنا آپ کا سائز ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے نا آپ کوئی بھی جو آپ کی جو 2D ڈیٹیل ہوتی ہے اس کو نا آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ فرض کریں آپ نے ٹیسٹ لکھی ہے تو جیسے میں یہ ساری چیزیں کور کر کے آ گیا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کریں گے اور سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے یہاں سے بے شک اوپر کر کے یہاں پہ آپ رکھ دیں، اور پلس آپ کو اگر ایرو چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس ایروز بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایروز آپ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایرو سے بھی آپ مینشن کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کس طرح کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بے شک تھوڑا سا دور کر دیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا بہتر لگے گا، اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ ساری چیزیں جو ہے اس طرح سے بلکہ اسی طرح سمجھ لیں کہ ہم آٹو کیڈ میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم ڈیٹیل لائن میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہی سمجھ لیں ہم 2D میں کام کر رہے ہیں، آٹو کیڈ میں کام کر رہے ہیں اور ہم کوئی نہ کوئی ڈیٹیل بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح دوسری پینل کے آپ نے کنڈیوٹ شو کرنے ہیں وہ کہاں پہ جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں تو ان کو بھی آپ شو کر سکتی ہیں، ان کو بھی آپ جو ہے بنا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جو ہے اس طرح سے آپ اس کو جو ہم مکمل کر سکتے ہیں 2D ڈیٹیل کو، ٹھیک ہے، تو اس پہ تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں، تھوڑا سا آپ اس کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ تو یہ بہت ہیلپ فل ہوگا، اور ویسے تو یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو اسٹینڈرڈ ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آٹو کیڈ کے بھی آپ جو ہے وہ اٹیچ کر سکتے ہیں ساتھ ریوٹ کے، کیونکہ سبمیشن جو ہو رہی ہوتی ہے وہ 2D سبمیشن ہی آپ کی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ان کو بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں، اور ریوٹ کیونکہ ریوٹ آٹو ڈیسک کا سافٹ ویئر ہے اور آٹو کیڈ بھی آٹو ڈیسک کا سافٹ ویئر ہے، تو اگر آپ آٹو کیڈ کی کوئی ڈیٹیل لے کے آتے ہیں تو اس میں آپ تھوڑی بہت ماڈیفکیشن بھی کر سکتے ہیں، چینجز بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ چاہے خود بنا لیں ریوٹ میں جا کے 2D ڈیٹیل یا پھر آٹو کیڈ کی جو 2D ڈیٹیل ہے اس کو جو ہے آپ دے دیں، ٹھیک ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ،
یہ جو ہے میں نے ایکسرسائز اس لیے کور کیا تاکہ بہت سے لڑکوں کے سوالات ہوتی ہیں کہ اگر ہم 2D میں کام کرنا چاہتے ہیں ریوٹ میں تو وہ کام جو ہے کس طرح سے ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو میرے جتنے بھی ٹیٹوریل ان کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، ٹھیک ہے؟ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اور اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ، اور جاتے ہوئے آپ سب کو بہت زیادہ رمضان مبارک، کیونکہ ہو سکتا ہے کل سے یا پرسوں سے رمضان شروع ہو جائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے اندر جو ہے بہت ساری نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جتنی بھی عبادت کریں اللہ تعالیٰ ان کو قبول اور مقبول فرمائے۔ تو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔